بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر محمد کامران آپ کا ہوسٹ پنجاب رنگ FM 99.4 پہ ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آج ایک نئی شخصیت کے ساتھ جو آج ہماری مہمان ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اور کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے جو ہے ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تو آج جو ہے ہمارے اس NFC-IT کی ایک مایہ ناز شخصیت انجینئر نصر اللہ خان بابر صاحب رجسٹرار ہیں NFC-IT کے، وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وہ کچھ وقت نکال کے آئے ہیں تاکہ بچوں کو گائیڈ کر سکیں. تو نصر اللہ خان صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بھٹی صاحب، میرے لیے اعزاز کی بات ہے آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا. تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. تو میں نصر اللہ خان بابر، میں نے اپنی ابتدائی تعلیم لاسال ہائی اسکول ملتان سے حاصل کی. لاسال کے بعد میں FSC سائنس کالج ملتان سے، اور FSC کے بعد میرا جو انجینئرنگ کا سفر شروع ہوا وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے شروع ہوا، اور میری جو ڈگری کمپلیشن تھی 1993 سے 86 سے 1993 میں پاس آؤٹ ہوا میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. اس کے بعد انجینئرنگ کرنے کے بعد میری جو پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ہے وہ پاکر فرٹیلائزر سے ہوا. تو 1994 میں 2 مئی 1994 کو میں نے ایز اے کیمیکل انجینئر جوائن کیا پاکر فرٹیلائزر کو. پاکر فرٹیلائزر میں جو میرا جاب کا سلسلہ ہے وہ 2005 تک جاری رہا. 1994 سے 2005 تک میں نے پاکر فرٹیلائزر کے ڈیفرنٹ کیمیکل انڈسٹری میں پلانٹس پہ کام کیا، جس پہ سب سے مین امونیا پلانٹ پہ میرا 2 سے 3 سال کا ایکسپیرینس ہے، یوریا پلانٹ پہ 6 سال، پھر پروسیس انجینئر میں رہا، یوٹیلیٹیز پلانٹ پہ، نائٹرو فاسفیٹ پلانٹ پہ بھی 1 سال کام کیا، کیلشیم امونیم نائٹریٹ پلانٹ پہ کام کیا. تو میرا یہ ملٹیپل ایکسپیرینس ہے فرٹیلائزر انڈسٹری کا. اس کے بعد جیسے پرائیویٹائزیشن کا مرحلہ شروع ہوا تو میری ایڈمنسٹریشن نے مجھے یہاں پہ ٹرانسفر کر کے NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی ملتان بھیجا یہاں پہ. تو یہاں سے میں نے اپنا یہ تعلیمی سفر جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے اس میں اپنی ابتدائی شروعات کی. تو میں ایز اے ٹیچر اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتا رہا. ساتھ ہی ساتھ مجھے ہمارے سابقہ ڈائریکٹر ڈاکٹر سعید خان صاحب نے مجھے ایک ایکسٹرا اسائنمنٹ دی، ڈائریکٹر پروجیکٹ ڈیولپمنٹ ورکس پروجیکٹس کا. میں PD سمجھنے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پہ میں نے کام کیا. تو پچھلے 12-13 سال میں رجسٹرار کے ساتھ ساتھ میرے پاس یہ ایڈیشنل ڈیوٹی ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹرس کی تھی. اور 2012 میں جیسے ہی ڈگری ایوارڈنگ کا ہمارا کامیابی کا سفر شروع ہوا تو ایز اے فرسٹ رجسٹرار میں نے جوائن کیا ڈاکٹر اختر ملک کارلو صاحب کے ساتھ. ان کی ٹیم کا حصہ بنا میں، اور ساتھ ساتھ یہ بلڈنگس کی کنسٹرکشنس کی ایکٹیویٹیز بھی میرے پاس تھیں. ان 12 سال میں ہم نے 880 ملین کے جو پروجیکٹس ہیں اپنے اون ریسورسز سے، ہمارا واحد ادارہ ہے ایسا پاکستان کا جو کہ سیلف جنریٹڈ ہے. فنڈز ہمیں کہیں سے کسی گورنمنٹ کے ادارے سے نہیں ملتے، اپنے ہی فنڈ سے ہم اپنے سارے ڈیولپمنٹ ورکس اور ہمارے ساری جو ہے ایکٹیویٹیز ہم خود کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 3,70,000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا کی ہم نے یہ بلڈنگ تعمیر کی، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہم نے یہاں تعمیرات کی. ساتھ ساتھ ڈاکٹر اختر علی ملک صاحب کی لیڈرشپ میں ہم نے جو کہ صرف 4 اداروں پر مشتمل، 4 ڈپارٹمنٹس پر مشتمل تھا ہمارا NFC-IT، اس کو ہم اس وقت 27 ڈپارٹمنٹس تک لے کے آ چکے ہیں. اور اس وقت ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا انجینئرنگ کا یہ ادارہ ہے ہمارا. ماشاء اللہ جی، یہ تو آپ کوئی کسی کو بتانے کی بات نہیں ہے کہ NFC-IT جو ہے ملک کا ایک جو ہے لیڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے، اور ساؤتھ پنجاب میں تو آلموسٹ سب سے فرنٹ پہ جا رہا ہے. اور جس طریقے سے یہاں پہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے، نئے سے نئے اچھے سے اچھے ڈپارٹمنٹ، اچھے سے اچھے پروگرام آ رہے ہیں، تو یہ یقیناً ڈاکٹر اختر علی ملک کارلو صاحب اور آپ نصر اللہ خان صاحب اور دوسری جو ٹیم ہے اس کی محنت کا نتیجہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. صرف ہم ہی نہیں دیکھ رہے بلکہ مختلف فورم پہ جو ہے نیشنل لیول پہ جو ہے اس کو سراہا جا رہا ہے. لیکن ہم ابھی جو ہے بات کریں گے آپ کے اپنی ذاتی زندگی کی، جو آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ لائف پنجاب یونیورسٹی جو کہ ملک کی ایک بہت بڑی لیڈنگ یونیورسٹی ہے، بہت مشہور یونیورسٹی ہے، وہاں سے آپ نے انجینئرنگ کی کیمیکل میں، تو وہاں پہ کس طرح کا ماحول پایا، کس طرح کی فیسلٹیز تھیں اور کیا ماحول تھا، وہ ذرا آپ ہمیں بتائیں گے. تھینک یو بھٹی صاحب. اچھا، ایسا ہے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی
لاہور جو ہے کیمیکل انجینئرنگ کے حوالے سے پاکستان کا سب سے قدیم ادارہ ہے. سب سے پہلی جو کیمیکل انجینئرنگ کا پروگرام شروع ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی شروع ہوا تھا, اس کے بعد UET لاہور اور باقی اداروں سے شروعات ہوئی. تو آپ کسی بھی پاکستان کی پروسیس انڈسٹری میں, فرٹیلائزر انڈسٹری میں, ریفائنریز میں چلے جائیں, آپ کو جو سینئر لیولز پہ جتنے انجینئرز ہیں دے آل آر گریجویٹڈ فرام پنجاب یونیورسٹی. تو پنجاب یونیورسٹی میں جو ہمارا دور تھا ڈگری کا, اس دور میں جو 4 سالہ ڈگری آلموسٹ 6 سے 7 سال تک اسٹوڈنٹ اسٹرائکس کی وجہ سے اور مختلف حالات کی وجہ سے ڈگریز کا ڈیلے ہوتا تھا, جو کہ ہم نے اس کا ایکسپیرینس لیتے ہوئے اپنی ادارے کے اندر ماشاءاللہ پچھلے 2012 سے اب تک ایگزیکٹ 4 سال میں اپنی ڈگری یہاں NFC-IT میں کمپلیٹ کرا رہے ہیں. جی یہی میں چاہ رہا تھا اپنے سامعین کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو جو کہ اس وقت یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ پہلے جو پرانے سسٹم میں اینول سسٹم میں 4 سالہ ڈگری 6 سال 5 سال کبھی 7 سال میں ملتی تھی اور الٹیمیٹلی جو ہے بچوں کا نقصان ہوتا تھا. تو اس میں ایک تو اینول سسٹم کی تھی, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یونین سسٹم جو ہوتا تھا اسٹوڈنٹ یونین کا, جس کی وجہ سے کافی ڈیلیز آتے تھے. تو یہ چیز جو ہے ہم نے NFC-IT میں اس کو شور کیا ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں, ہر طرح کی نیگیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف نہ جائیں. اور اس نے یہ پاسبل کیا کہ ہم ڈگری جو ہے 4 سالہ ڈگری بلکہ 4 سال سے بھی 2-3 مہینے پہلے ہی ہم ڈگری دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے بچے جو ہے ان ٹائم ڈگری لے کے جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے جو ہے کیریئر کو بہتر بناتے ہیں. تو ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آگے میں پوچھنا چاہوں گا نصر اللہ خان صاحب سے کہ بینگ اے کیمیکل انجینئر آپ کا ایک اچھا 11-12 سال کا ایکسپیرینس ہے انڈسٹری کا, اور وہ ایکسپیرینس نے کافی ہیلپ کی ہے جب آپ ایز اے ٹیچر یہاں پہ آئے اور NFC میں آپ نے ٹیچنگ شروع کی. تو مجھے پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایک ایکسپیرینس فیلڈ سے آئے ہوئے بندے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ پہنچا, اور وہاں سے بچوں نے آپ کو کافی سراہا ہے. تو بتائیے آپ نے جو ایکسپیرینس لیا وہ کس طرح ہیلپ فل ہوا ایز اے اس ٹیچر؟ بارے میں بھٹی صاحب میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں کہ میں جب 2005 میں NFC-IT میں ایز اے ٹیچر آیا تو میرا 13 سال کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس تھا اور رچ ایکسپیرینس تھا فرٹیلائزر انڈسٹری کا. تو اس میں بے انتہا مجھے اس کا فائدہ ہوا. اس میں اپنے نالج کو میں نے ڈلیور کیا اپنے آگے اسٹوڈنٹس کو. اس طریقے سے مجھے جو سبجیکٹ ایلوکیٹ کیا گیا تھا کیمیکل پروسیس ٹیکنالوجی, جس میں جتنی بھی فرٹیلائزر انڈسٹری, سیمنٹ انڈسٹری, گھی انڈسٹری, جتنی کیمیکل سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہیں ان کا پروسیس ڈسکرپشنس کے بارے میں ایکسپلین کرنا ہوتا تھا. اور ساتھ ساتھ مجھے ایک سبجیکٹ الاٹ کیا گیا مینٹیننس انجینئرنگ کے حوالے سے, جو کہ میں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا. تو بینگ اے شفٹ انجینئر تو مینٹیننس انجینئرنگ کا ہمیں بے انتہا وہاں پہ ایکسپیرینس ہوتا ہے انڈسٹری کے اندر, کیونکہ ہم نے سب ورک پرمٹس جنریٹ کرنے ہوتے ہیں, اینول شٹ ڈاؤنس, آپ کے منی شٹ ڈاؤنس, اور جتنی بھی ہمارے اینول پلان شٹ ڈاؤنس ہیں وہ سب ہم نے وہاں پہ ایگزیکیوٹ کرانے ہوتے ہیں. اس میں ایک کیمیکل انجینئر کا, ایک شفٹ انجینئر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ورک پرمٹ جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بے انتہا چیکس ہوتی ہیں. ورک پرمٹس ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, جس میں کولڈ ورک پرمٹ, ہاٹ ورک پرمٹ اور ویسل انٹری ورک پرمٹ. اسپیشلی ویسل انٹری ورک پرمٹ کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہیں کہ انڈسٹری کے اندر, مختلف انڈسٹریز کے اندر جتنے ایکسیڈنٹس, فیٹل ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں زیادہ تر وہ ویسل انٹریز کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو وہ پرسنل جو ایکسپیرینس ہم نے 12 سال کا تھا وہ لڑکوں کو یہاں ڈلیور کیا. تو اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے ایکس گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ایک دفعہ ملنے گیا پارکو ریفائنری میں, تو وہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ سر آپ نے ہمیں جو یہ مینٹیننس کے حوالے سے جو لیکچر, جو ٹریننگ دی تھی, وہ ہمیں یہاں پہ پریکٹیکل ایکسپیرینس میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. جی بالکل. جو ہے انجینئرنگ ایجوکیشن میں جو ہے بیسک فلا جو مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم تھیوری میں پڑھاتے ہیں اور جو پریکٹیکل فیلڈ میں ہوتا ہے, ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک گیپ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے بچہ جب انجینئر بن کے جاتا ہے انڈسٹری میں تو اس کو کافی پرابلم آتی ہیں پریکٹیکل کے حوالے سے. تو اگر نصر اللہ صاحب جیسے جو ہیں جہاں دیدہ اور ایکسپیرینس لوگ جو ہے انڈسٹری سے ایکسپیرینس لے کے جب ٹیچنگ میں آتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے فل اپ کرتے ہیں. اور NFC-IT میں اس طرح کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کافی لوگ ہیں جن کا
एकेडमिक के साथ साथ इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, तो NFCIT में आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और एक अच्छा माहौल उनको मिलता है कि यहाँ पे अच्छे रिसर्चर भी हैं और अच्छे फील्ड एक्सपर्ट भी हैं, हर तरह के लोग एकेडमिक में शामिल हैं। तो यकीनन जो बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग करने आएंगे तो वो इससे फ़ायदा उठाएंगे, और जब वो डिग्री लेके जाएंगे तो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनके पास होगा। तो ये एक बहुत बेनिफिट है, एज है NFCIT को, और ख़ास तौर पे केमिकल और इलेक्ट्रिकल के हवाले से जो हमारी फैकल्टी है वो इंडस्ट्री और एकेडमिक रिसर्चर के हवाले से दोनों तरफ से जो है वो बहुत रिच फैकल्टी है। तो इसलिए इसमें बहुत फ़ायदा है। हम बात को आगे बढ़ाते हुए नसरुल्लाह साहब से मज़ीद जानेंगे कि जो भी बंदा यहाँ NFC में आता है वो यहाँ के आर्किटेक्ट को देख के, यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंग को देख के ज़रूर हैरान होता है और अप्रिशिएट करता है। तो क्योंकि इसमें से मेजॉरिटी बिल्डिंग जो है नसरुल्लाह साहब के होते हुए एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर डेवलप हुई हैं, और यकीनन इन बिल्डिंग की खूबसूरती में इनका अपना ज़ौक़ भी शामिल है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इस बारे में बताएं कि वो कितने कॉन्शियस होते हैं और किस तरीके से बिल्डिंग को डेवलप करने में वो क्या फार्मूला है, क्या चीज़ ऐसी है कि यहाँ की बिल्डिंग जो है बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत नुमायाँ है। कामरान भट्टी साहब, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से मैं एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं। बीइंग एन केमिकल इंजीनियर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एग्जीक्यूशन के साथ साथ टेंडरिंग प्रोसेस है। क्योंकि कोई टेंडरिंग प्रोसेस गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको बेशुमार आगे बाद में जाके ऑडिट ऑब्जेक्शंस और तकलीफ़ात का, अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई प्रोजेक्ट की अप्रूवल के हवाले से, तो वो उसमें काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं। एक तो मैं सबसे बड़ा एडवांटेज था, हमारे जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, वो ख़ुद सिविल इंजीनियर हैं, उनकी लीडरशिप में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, स्पेशल लीगल मामलात। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमारा साफ़ शफाफ यहाँ पे एक प्रोसेस है। हमने मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई हुई हैं, हर चीज़ थ्रू प्रॉपर चैनल हर कमेटी से होके उससे हम आगे सिंडिकेट से और सेनेट तक उसको लेके जाते हैं प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल को। उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की जाती है। सबसे पहला मरला आता है बजट की अप्रूवल का, क्योंकि बजट की अप्रूवल पहले कराई जाती है एनुअल बजट में। बजट की अप्रूवल के बाद उसका टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। टेंडरिंग प्रोसेस में हमारे पास डिफरेंट कमेटीज़ हैं। सबसे पहली जो कमेटी काम करती है वो है प्री क्वालिफिकेशन एंड टेंडर ओपनिंग कमेटी। प्री क्वालिफिकेशन कमेटी का काम है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स अप्लाई करते हैं उनको, उनके मेयार को जांचा जाए, उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जाए, आया वो PC के प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं, जो कैटेगरी हमें रिक्वायर्ड है उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनका एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एक्सपीरियंस और पास्ट एक्सपीरियंस भी देखा जाता है इसमें। उसके बाद जो टेंडरिंग आर्किटेक्ट की हायरिंग होती है, मेन प्रोसेस है। आर्किटेक्ट की हायरिंग में भी इसी तरीके से पहले प्री क्वालिफिकेशन होती है, उसके बाद फिर उनसे कोटेशंस लेके जो लोएस्ट रेट्स देगा उस आर्किटेक्ट को हम अवार्ड करते हैं। और इसमें भी हम बड़ा म्यार रखते हैं, जो पाकिस्तान के मायानाज आर्किटेक्ट हैं वो हमारी इस प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस में हिस्सा लें। इसमें सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि कोई भी एक आपने डिपार्टमेंट को तमीर करना है, मसलन मैं मिसाल दूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें सबसे पहले हम बजट के हिसाब से देखेंगे कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या, हम उनके HOD, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, उनकी फैकल्टी से सारों को बैठ के उनकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। कितनी लैब्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी आपके पास ऑफिसेज़ की रिक्वायरमेंट्स है, कितनी क्लासरूम्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना आपका ओपन एरिया होना चाहिए, ओपन एरिया से मिले सर्कुलेशन एरिया। तो उसकी बुनियाद के ऊपर हम आर्किटेक्ट को सारी रिक्वायरमेंट्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको सामने रखते हुए जो लोवेस्ट हमारा जो रेट था जिस आर्किटेक्ट ने दिया था उसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करता है। डिज़ाइनिंग के बाद टेंडर डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन होती है, उसमें आपके पास BOQ की प्रिपरेशन होती है। उस BOQ और टेंडर इंजीनियर एस्टीमेट के साथ साथ उसके जो टेंडर कोटेशंस ली जाती हैं, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हमने प्री क्वालिफाई किए होते हैं। हमारे इदारे की सबसे शफाफियत हमारे काम की ये है कि एक काम की जब भी हम प्री क्वालिफिकेशन करते हैं और टेंडर ओपनिंग कोटेशन लेते हैं, ऑलमोस्ट 20 से 25 के करीब सिविल कॉन्ट्रैक्टर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जिसमें आज तक कभी हमने पूल सिस्टम नहीं होने दिया, ओपन शफाफ बिडिंग कराते हैं। बिडिंग के साथ साथ जो है ना, हमारा जो रेट्स इस वक्त हमने जो बिल्डिंग्स कंप्लीट की हैं तकरीबन 15 से 1600 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने बिल्डिंग्स कंप्लीट की हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स हमने यहाँ कंप्लीशन की है।
ایک اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے. آج تک ہمارا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ ہمارے بجٹ سے زیادہ سرپلس اماؤنٹ میں ہم نے اس کو لے کر گئے ہوں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مقررہ میعاد کے اندر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے. یہاں پہ بڑے مناسب ریٹ پہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی محنت سے اور اس کی جو ایکسپیرینس سے جو ہے بڑی اچھی بلڈنگ بن رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے صرف بلڈنگ بنا لینا بڑی کامیابی نہیں ہوتی, بلکہ سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے چلانا جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کے لیے. اور NFCIT کا جو سسٹم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چلانے میں جو ہے ایک نمایاں کردار ہمارے VC صاحب ڈاکٹر اختر کارو ملک اور انجینئر نصر اللہ صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے. اور ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ اسٹوڈنٹ فیسلٹیز کے حوالے سے کس طریقے سے یہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرنے آتے ہیں ان کو کس کس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور کس طریقے سے جو ہے سسٹم کو اچھے طریقے سے چلایا جا رہا ہے کہ NFC ایک نمایاں ادارہ بن گیا ہے. جی بٹی صاحب, ایسا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے فیسلٹیز کے حوالے سے میں بتا دوں آپ کو, اس وقت ہمارے پاس 2 بوائز ہاسٹل ہیں جو کہ 1 لاکھ اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ایچ, ایک ہاسٹل کا کورڈ ایریا 1 لاکھ اسکوائر فٹ ہے, اور 2 ہاسٹل ہیں علامہ اقبال ہال اور قائد اعظم ہال, اور اس میں 450 اسٹوڈنٹس کی اکوموڈیشن کی فیسلٹی ہے ایک ہاسٹل کے اندر. اور اسی طرح گرلز ہاسٹل ہے جو کہ ہمارے پاس فاطمہ ہال کے نام سے ہے, اس میں 100 گرلز فیمیل اسٹوڈنٹس کی فیسلٹی ہے. یہ جو ہمارے 2 ہاسٹلز ہیں اس وقت ساؤتھ پنجاب میں سب سے بڑے ایریا کے حساب سے اور اکوموڈیشن کے حساب سے سب سے بڑے ہاسٹلز ہیں, جس میں ہم تقریباً صرف 15,000 روپیہ اینولی کے حساب سے ان سے ہم اینول چارجز لیتے ہیں, جو کہ موجودہ ملتان شہر میں جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں 8 سے 10 ہزار روپیہ پر منتھ اسٹوڈنٹس کو چارج کر رہے ہیں. اس 15,000 روپے اینول چارجز, سالانہ چارجز, جو کہ 1100-1200 روپے صرف مہینہ بنتا ہے, جس میں ہم ان کو بجلی بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی دیتے ہیں, ان کو گرم پانی کی فیسلٹی دیتے ہیں, اور یہ سب فیسلٹیز, صفائی کا انتظامات, اعلیٰ معیار کا صفائی کا انتظامات ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ سروس سینٹر, ایک ابھی ہم نے 2 سال پہلے اسٹوڈنٹ سروس سینٹر کی پروجیکٹ کمپلیٹ کی ہے, جس میں ہمارے پاس آغا خان میڈیکل کالج کی طرح کا ہم نے ایک سیلف سروس کے جس میں ہمیں دی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو, اس میں ہم نے بہترین سہولیات دیتے ہوئے وہاں پہ ایک یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, وہاں پہ ڈسپینسری بنائی ہے جس میں ایک جنرل سٹور ہے, ساتھ اس کے لانڈری شاپ ہے, اور اس طریقے سے ان میں پوسٹ آفس کا بھی ہم نے فیسلٹی دی ہے اسٹوڈنٹس کو. تو یہ ہے ہمارا اسٹوڈنٹ کیفیٹیریا. اس کے بعد ہم نے ایک پارکنگ بلڈنگ پلازا بنایا ہے جو کہ 46,000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہے اسٹوڈنٹس کو اور سٹاف کی پارکنگ کے لیے. یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا واحد ایسا منفرد پروجیکٹ ہے جو کہ پورے پاکستان میں شاید ہی کسی یونیورسٹی میں اور موجود ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے, کسی یونیورسٹی میں پارکنگ پلازا نہیں ہے, اس طرح کی پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو NFC کی قیادت کا ویژن, VC صاحب ڈاکٹر اختر کارو ملک کا اور ان کی ٹیم کا یہ ویژن ہے کہ میکسیمم فیسلٹیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کی جائیں. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی بھی فیسلٹیز بڑی اچھی ہیں, ہم نے سنا ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. جی ہمارے پاس اس وقت 7 بسیز ہیں ہندوں کی, جو کہ ہم مختلف ملتان کے روٹ سے اسٹوڈنٹس کو ایک اسٹریٹ کو ہم جس میں کور کرتے ہیں پورے ملتان شہر کو, جہاں سے ہم فیمیل اسٹوڈنٹس اور میل اسٹوڈنٹس کو صبح پک اور ڈراپ دونوں سہولتیں دیتے ہیں. آنے لے کر آتے بھی ہیں, ان کو گھر تک واپس بھی چھوڑتے ہیں اپنی ٹرانسپورٹ پہ. اس کے علاوہ 2 ابھی ہم نے جو منی جو میٹرو الیکٹرک وہیکلس لی ہیں, جو کہ کراچی یونیورسٹی نے بھی ہماری طرح کا اسی طرح کا ایک سیمپل کی لی ہے. یہ 2 بس جو شٹل سروس ہے میٹرو کی, یہ گیٹ سے لے کے پارکنگ پلازا تک یہ مختلف اس کے 2 روٹس بنائے گئے ہیں. گرمی میں اور یا سردی میں لڑکیوں کو یا فیمیل اسٹوڈنٹس کو پیدل چلتے ہوئے جو پرابلمز ہوں تو اس شٹل سروس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے اندر. جی واقعی ایک بہت یونیک اور مچ اپریشیٹڈ سروس شروع کی گئی ہے NFCIT میں. الیکٹرک وہیکل کے ذریعے جو ہے بٹوین دا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ سروس شٹل سروس ہے, جس میں بچے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ جاتے ہوئے اس فیسلٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. خاص طور پہ گرمی کے دنوں میں جب بچوں کو پیدل چلنا بہت مسئلہ ہوتا تھا, تو اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا کے وہ آرام سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان دا کیمپس منتقل ہو رہے ہیں. اور یہ اپنے نوعیت کے حساب سے یونیک سروس ہے پاکستان میں جو ہم نے انٹروڈیوس کرائی, اور کراچی یونیورسٹی نے پھر اس کو فالو کیا. تو واقعی بچوں کی فیسلٹی کے حوالے سے یہ
بہت دی جا رہی ہیں. اب ہم لاسٹ میں جو ہے نصر اللہ خان صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ بچوں کو یہاں NFCIT میں ایڈمیشن لینا چاہیے اور یہ کس طریقے سے ان کے کیریئر کے لیے اچھا ثابت ہوگا. جی ڈاکٹر کامران صاحب، اس بارے میں بتانا پسند کروں گا کہ یہ NFCIT ساؤتھ پنجاب کا سب سے منفرد ادارہ ہے، تعلیمی معیار سے، سہولیات کے حوالے سے اور ایکیڈیمکس جو ہمارے پاس فیکلٹی ہے، ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے، اس حوالے سے. اور ساتھ ساتھ آخر میں جو ہمارے پاس جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارے پاس لیبارٹریز ہیں، جو کہ شاید پورے پنجاب میں اس طرح کی نوعیت کی لیبارٹریز نہ ہوں. جیسے کہ ریسنٹلی میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ابھی ہم نے ایک پاور پلانٹ انسٹال کیا 4 کروڑ روپے کی لاگت سے. کوئی بھی میکینیکل انجینئر اگر یہاں پہ ہمارے پاس اسٹڈی کر رہے ہیں انجینئرنگ میں، تو اس کو ایک جو اس نے فیلڈ میں جا کے کسی پاور پلانٹ پہ کام کرنا ہے، اس کو ہم یہاں پریکٹیکلی طور پہ یہاں پہ لیب کے اندر اس کا سارا آپریشن سکھاتے ہیں. اسی طریقے سے سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز ہم نے وہ ہر اکوپمنٹ، لیب اکوپمنٹ جو کہ UT لاہور میں، جو نسک میں، یا جو پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں ہیں، وہ ہم نے ہر وہ سہولت مہیا کی ہے سول انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کے لیے. اسی طرح الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ پہلے خود بتا چکے ہوں گے ناظرین کو کہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارے پاس یہاں پہ الیکٹریکل کی لیبز ہیں. اسی طرح کیمیکل انجینئرنگ کے حوالے سے منیچر پلانٹ ایسا ایک منفرد پلانٹ ہے، کیمیکل پلانٹ ہے، جو کہ جاپان گورنمنٹ نے ہمیں 1993 میں دیا تھا، ڈونیٹ کیا تھا. اس کے اندر ایبزارپشن، اسٹریپر، واٹر اور امونیا کی ہم ایبزارپشن کراتے ہیں. مکس کرنے کے بعد ایبزارپشن، پھر اس کی اسٹریپنگ کراتے ہیں. اس میں ہمارے پاس بوائلر ہے اس پلانٹ کے اوپر، اس کے اوپر ہمارے پاس کولنگ ٹاورز ہیں، کمپریسر ہے، ٹربائن ہے. ہر اکوپمنٹ جو کہ کسی بھی کیمیکل انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتی ہے، جس کے اوپر کسی انجینئر نے جا کے کام کرنا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے منیچر پلانٹ کے اوپر ہے، جس پہ ہم ان کو ڈفرینٹ پیرامیٹر سکھائے جاتے ہیں، پریشر، ٹیمپریچر، فلو کو اپ اینڈ ڈاؤن کر کے، اور پورا ایک آپریشن سکھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو لائبریری کی فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس ہر ڈپارٹمنٹل لائبریری میں ہر طرح کی جو ریکوائرمنٹ ہے HEC کی کتابیں، وہ سب اویلیبل ہیں یہاں پہ. تو اس کے ساتھ ساتھ میں کامران بھٹی صاحب ایجوکیشن کے حوالے سے اور کنسٹرکشن حوالے کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ ہے رجسٹرار کے حوالے سے جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے رولز، ریگولیشن اور قانونی معاملات، ڈسپلن کے معاملات. اس میں ہمیں ڈاکٹر اختر ملک کارلو صاحب نے جو پہلا لیکچر دیا تھا سب سے جوائن کرنے کے بعد، وہ یہ تھا کہ آپ جو مرضی کریں، جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی آپ کے اوپر پریشر ہو، کبھی قانون سے ہٹ کے کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں ادارے کے اوپر یا آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی الزام یا کوئی بات ہو آپ کے اوپر. تو سب سے پہلے انہوں نے جو کہ اسٹیچوری باڈیز کی کمپلیشن کی، ہمارے پاس سنڈیکیٹ، ہماری سینٹ، جو کہ دیگر یونیورسٹیز کی 20 سال 15 سال کے بعد سینٹ کی کمپلیشن ہوتی ہے، جو کہ ہم نے پہلے ہی 3 سال کے اندر اپنا سینٹ کی کمپلیشن کی. ساتھ ساتھ اسٹیچیوز، جو کہ ایکٹ کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اسٹیچیوز، رولز، ریگولیشنز، کیلنڈر، اس کے اوپر ہمارا سارا کام ہوا مکمل. اس کے بعد ہماری سینٹ کی پہلی میٹنگ ماشاءاللہ منعقد ہو چکی ہے، پریزیڈنٹ کی، ہمارے جو چانسلرز ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس کے علاوہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو بریفنگ دی اپنے ادارے کے حوالے سے. اور اس سب سے خوشی کی بات ہے، اس کو رول ماڈل کے طور پہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور باقی دیگر یونیورسٹیز کو ہماری رپورٹ وہ بھیجی، جو کہ ہم نے وہاں پہ پریزنٹیشن میں دی تھی. اور انہوں نے سب کو کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ جو کہ کسی قسم کی گرانٹ نہیں لیتا، اور پچھلے 10 سے 12 سال میں اسے اتنی ترقی کی، اور ساتھ ساتھ اپنے ریزروز بھی انہوں نے انکریز کیے. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی اپنے ریزروز بینکوں سے نکال کے اس کو کم بھی کیا ہو، ریزروز بھی ہمارے ہر سال انکریز ہو رہے ہیں، جو کہ اس وقت 90 کروڑ سے اوپر کے ہمارے پاس بینکس کے اپنے ریزروز ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ تقریباً 1 ارب سے زائد کی ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور اپنے نئے ہمارے جو لیبارٹریز ہیں ان کی اسٹیبلش کی، اپنی ٹرانسپورٹ سسٹم کو اسٹیبلش کیا. یہ ہماری ساری اچیومنٹس ہیں جو کہ ہم نے گزشتہ 8 سے 9 سالوں میں کی ہے ڈاکٹر اختر ملک کارلو صاحب کی لیڈرشپ میں. ماشاءاللہ جی، بالکل ان کی قیادت، ان کا ویژن ہمیشہ جو ہے وہ کیپٹن جو ہے وہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے کسی منزل پہ لے جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ٹیم ممبر آپ جیسے اگر جو ہے تجربہ کار اور محنتی ہوں تو یقیناً اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ایز اے رجسٹرار کافی ہیکٹک جاب ہوتی ہے، تو اس سے پھر اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو ٹائم نکالنا، ان کی پرورش کرنا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بڑے احسن طریقے سے آپ جو ہے
ہینڈل کر رہے ہیں ان چیزوں کو. آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے وہ ایجوکیشن لے کے آ چکے ہیں اور کر رہے ہیں. تو کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ ریلیکس کس طرح کرتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو ٹائم کتنا دے پاتے ہیں؟ بھٹی صاحب اس معاملے میں یہ بتاؤں کہ میرا جو ایک زندگی کا اصول یا ایک موٹو رہا ہے کہ میں اپنے آفس ٹائمنگ کے اندر اپنے جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے بھی میرے آفیشیل ورکس ہیں جو ڈاک ہے اسائنمنٹ سے, میں 4 بجے اگر یہاں سے جاؤں گا آفس سے تو سب کمپلیٹ کر کے جاؤں گا. کبھی میں آج تک کبھی کوئی کام پینڈنگ چھوڑ کے نیکسٹ ڈے پہ نہیں جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وراثتی ہمارا ایگریکلچر خاندان سے تعلق ہے. ہمارے وراثت میں کچھ ایگریکلچر لینڈ بھی ملی ہوئی ہے. تو ہفتہ اتوار کو میں اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اپنے لیجر ٹائم کے لیے وہاں فارم ہاؤس پہ بچوں کو لے کے جاتا ہوں اکثر. تو یہ میری ایک ایکٹیویٹی ہے. اور ساتھ ساتھ شام کو اپنے بچوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ اچھا ٹائم گزرتا ہے. لیکن جیسے ہی میں یہاں سے دفتر سے باہر نکلتا ہوں, میں سب چیزیں اپنا یہیں پہ کلوز کر کے, وائنڈ اپ کر کے اور کمپلیٹ کر کے جاتا ہوں آفس سے. تو دیکھا سامعین, ایک کامیاب انسان کے لیے جو ہے وہ بیلنس رکھنا چیزوں کو کتنا ضروری ہے. تو آپ بھی اپنی زندگی میں بیلنس رکھیں اور چیزوں کو جو ہے اپنے جو ان کی اہمیت ہے اس کے مطابق چلائیں گے, تبھی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. نصر اللہ صاحب جیسے دیکھیں کہ وہ ذمہ دار بھی ہیں, وہ رجسٹرار بھی ہیں, وہ ایک فیملی ہیڈ بھی ہیں. وہ تمام چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, بیلنس ہو کے, ہر ایک کو اس کا پراپر ٹائم دے کے. تو جب تک زندگی میں بیلنس نہیں آئے گا تب تک کامیابی نہیں ہو سکتی. اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی لائف کو جو ہے وہ بیلنس رکھتے ہوئے, اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ایجوکیشن میں بیلنس رکھیں گے, کہ امپورٹنس دیں گے ایجوکیشن کو بھی, اپنی ہیلتھ کو بھی, اپنی فیملی کو بھی, اور اس طریقے سے ایک کامیاب کیریئر بنائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام جو ہے وہ کلوز کروں گا. جاتے ہوئے ایک اچھا سا گانا ہم آپ کو FM 99.4 پنجاب رنگ پہ سنائیں گے, اور اگلی دفعہ ایک نئی مہمان کے ساتھ ایک نئی جہت میں بات چیت کرتے ہوئے ہم آپ کو ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.